ارے دل بیمار مدینے من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کی لوح و قلم تیرے ہیں چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو جذبِ بلالی محترم سامعین کرام پردہ نشی ہماری مائیں اور بہنیں محبت معقر علماء کرام حفاظ اعظام قرہ حضرات خصوصاً ذی مرتبت ذی وقار ناظم جلسہ عالی جناب حضرت حافظ و قاری شہاب الدین صاحب مد ذلہ العالی آج کے خطیب جن کو جو ایوارڈ یافتہ ہیں خطیب پہ مثال عالی جناب حضرت مولانا محمد طاووس صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاد مدرسہ بیت العلوم گنگا پوروا پورے ہندوستان میں نعت و منقبت شاعر کے ذریعے جانے پہچانے جانے والے جو محتاج تعارف نہیں ہیں ڈیز رونق ڈیز ہیں حضرت مولانا محمد جاوید ساحل صاحب سیتا پوری بلبل مدینہ تنبور کی سرزمین سے ابھرتے ہوئے شاعر جناب امیر الحسن تنبوری صاحب ابھی کلام پڑھ رہے تھے محترم سلمان شم صاحب اور ہمارے بڑے کرم فرما جناب مدثر خان صاحب مدثر خان پیغام مشاعرہ کے چیف یہ مشاعرہ میڈیا پیغام مشاعرہ میڈیا جو آپ کے سامنے لگا ہوا ہے آپ یہاں اپنے گاؤں میں پروگرام کرا رہے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سن رہے ہیں ایک ہفتے کے بعد ساری دنیا میں آپ کو دیکھا جائے گا سنا جائے گا بے حد شکر گزار ہوں محترم نثار احمد صاحب کا جو آج کے جلسے کے کنوینر ہیں محترم کی بڑی محبتیں ہیں لگن ہے ان کی چاہت ہے میں تو یاد رکھیے کوئی خطیب نہیں ہوں نہ میں کوئی مقرر ہوں بلکہ میں ہلکی پھلکی نظامت کر لیتا ہوں جو لوگوں کی محبتیں ہیں جو ضیاء الدین ضیاء کو یاد کر لیتے ہیں کرم فرما صدر جلسہ جناب نور الدین صاحب تشریف فرما ہے سبھی لوگوں کو اور تمام سامعین کرام ہمارے مغلہ پور سے ہمارے تمام عزیزدار تشریف رکھتے ہیں ادھر تنبور سے بدھا سے تمام جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں سب کے محبتوں کو سلام ضیاء الدین ضیاء آپ کی محبتوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
کا نذرانہ پیش کرتا ہے. بھئی جواب دے دیجئے اگر آپ سن گئے ہو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ دوستو آئیے میں ایک مختصر اللہ کے کلام کی آیت پڑھی ہے، چند منٹ ایک حدیث بھی پڑھ دوں. رب کے رسول نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. چند منٹ کے لیے آپ کے درمیان حائل ہوں. ان بچوں کو ان کی جگہوں پر بھیج دیا جائے اور یاد رکھیے کہنے والا بھی محتاج ہوتا ہے، سننے والا بھی محتاج ہوتا ہے. رحیم داس نے دوہا پڑھا، رحیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے. رحیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے، جوڑے سے نہ جڑے، جڑے تو گاٹھ پڑ جائے. رحیم داس نے کہا میں بات یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، ان بچوں کو ہٹا دیا جائے تو میری لاج بچ جائے گی. ان کو سلا دیا جائے. ادھر چلے جاؤ، امی کے پاس چلے جاؤ بیٹا. جاؤ چلے. اس کو بھی جانے دیجیے. جا بیٹا، ذہن منتشر ہوتا ہے. ہاں اٹھ جائیے، وہ سو رہی ہے بچی. جانے دو. جی جا بیٹا. آپ لوگ ذرا آگے بڑھائیے، سایہ میں آ جائیے. آگے بڑھائیے، سایہ میں آ جائیے. اور آگے آ جائیے، اور قریب آ جائیے. ماشاءاللہ ترتیب پڑھ لیجیے. رحیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے، جوڑے سے نہ جڑے، جڑے تو گاٹھ پڑ جائے. تو کبیر داس نے کیا کہا کہ کبیرہ کھڑا بازار میں سب کی مانگے خیر. کبیرہ کھڑا بازار میں سب کی مانگے خیر، نہ کاہو سے دوستی نہ کسی سے بیر. آج یہ جلسہ پیام انسانیت جو بینر پہ نظر آ رہا ہے، محترم نثار احمد صاحب نے تمام لوگوں کو جمع کیا ہے. ان کی محبت کو ضیا سلام کرتا ہے. دوستو مقدس عظیم کی تلاوت میں نے کی، اس میں رب نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. رب نے فرمایا تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، دنیا کی حکمرانی تمہارے قدم چومے گی، یہ چرند پرند درند تمہارے غلام بن جائیں گے. یاد رکھو رب نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں نے تم کو معمولی نہیں بنایا ہے. اے لوگو تم تو وہ ہو جن کے لیے میں نے سوچا تھا. تم کو بنانے کے لیے میں نے اپنی ٹیم کو بلایا تھا. میں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اور وہ کمیٹی کون سی کمیٹی تھی؟ وہاں صرف فرشتے تھے. فرشتے وہ جن کا اٹھنا عبادت، فرشتے وہ جن کا بیٹھنا عبادت، جن کا کھانا عبادت، جن کا بات کرنا عبادت. فرشتے تو وہ ہیں. بیس مت کر دیجیے. فرشتے تو وہ ہیں جن کو ہم نے بنا دیا. رب کہتا ہے کہ جن کو ہم نے بنا دیا کہ تو رکوع میں چلا جا، قیامت کی صبح تک وہ رکوع میں رہے گا. میں نے فرشتے تو وہ ہیں کہ ہم نے بنایا تو قیام میں کھڑا ہو جا، وہ قیام میں کھڑا رہے گا صبح قیامت تک. فرشتے تو وہ ہیں کہ ہم نے کہا تو دنیا میں جا، اور میں نے جو سب سے خوبصورت جس کا تخلص، جس کا لقب میں نے اشرف المخلوقات دیا ہے، اس کے لیے جا دعا اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے، اپنے پروں کو پھیلا دے، ان کے لیے دعا کرتا رہے. تو قیامت کی صبح تک اے نوجوانوں، اے سامعین کرام کے غیور مسلمانوں اور اس بلند سرائے کے غیور مسلمانوں، یاد رکھو آپ سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، کہتا ہے نہ اس میں کوئی ہندو ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی سکھ ہے. اللہ نے کہا میں نے حضرت انسان کو بنایا ہے. حضرت انسان وہ ہے جس میں ہندو بھی آ گیا، جس میں مسلمان بھی آ گیا، جس میں سکھ بھی آ گیا، عیسائی آ گیا. پورے انسان کے لیے اللہ نے کہا اے فرشتوں جاؤ دنیا میں جاؤ. میرے اس بندے، یہ جو بندے ہیں میرے پیارے بندے ہیں جو میری رضا کے لیے اپنے ٹھنڈک کے
کے موسم میں نمازیں پڑھتے ہیں، میری رضا کے لیے رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، میری رضا کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتے ہیں، اے مسلمانوں تو تمہارے لیے اللہ نے فرشتوں کو دنیا میں نازل فرمایا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب بندوں کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دو، اپنے ہاتھوں کو بلند کر دو اور ان کے لیے دعا کرو جا کے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ فرشتے لگے ہوئے ہیں، یاد رکھیے آپ لوگ محبوب ہیں۔ اس میں مبارکباد دوں گا تمام اہل خانہ جنہوں نے اس پروگرام کو رچایا بسایا سجایا۔ ہاں ہاں، ارے اس جگہ پر تو آرکسٹرا بھی ہو سکتا تھا، ہاں ہاں اس جگہ پر تو طوائفوں کا ناچ بھی ہو سکتا تھا۔ میں قربان جاؤں نثار کے بھائیوں پر، نثار پر کہ اے نثار میں تجھ پر نثار ہوتا ہوں، اس لیے کہ تو نے تو اللہ کی رضا کے لیے اس محبوب کی محبت میں تو نے تو ایک ایسا پروگرام رچایا جو کہ سب کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ، کیونکہ یہاں بات اگر ہوگی تو پیار کی بات ہوگی، یہاں بات ہوگی محبت کی بات ہوگی، یہاں پیار بھائی چارگی کی بات ہوگی، یہاں بات انسانیت کی بات ہوگی۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں تم ہی کامیاب رہو گے، ساری دنیا کی حکمرانی تمہارے قدم چومے گی، یہ چرند پرند تمہارے غلام بن جائیں گے، یہ جانور تمہارے فرما بردار بن جائیں گے، دنیا کی حکومت تمہارے گھٹنوں پر گر جائے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ پکے سچے مومن بن جاؤ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے نوجوانوں میں تم کو بتاتا جاؤں پکے سچے کیسے بنو گے۔ یاد رکھو ہمارا ایمان ہے اللہ پر، ہمارا ایمان ہے اس کے حبیب پر، ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر، ہمارا ایمان ہے اس کے قرآن پر، ہمارا ایمان ہے اس معبود کے ہر قوانین پر۔ یاد رکھیے اللہ نے جو باتیں ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں ان پر ہم اگر عمل کریں گے تو کامیاب رہیں گے۔ ارے ہمیں کامیابی، ہم جب 313 تھے تو اس دنیا پر ہماری حکومت تھی، جب 313 تھے ساری دنیا ہماری فرما بردار ہو گئی تھی۔ ارے 313 تھے جو بدر کے میدان میں ہزاروں کی تعداد میں غیر تھے، غیروں کو کاٹتے پیٹتے ہوئے 313 نے وہ انجام دیا کہ اسلام کا پرچم بلند کیا۔ 313 کی تعداد ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں دشمن سامنے ہے، کیا کیا جائے؟ آقا نے کہا یا ربا یا رب العالمین، یا رب العالمین ہمارے پاس تو صرف 313 ہے، ایک کے پاس نیزہ ہے تو دوسرے کے پاس تلوار نہیں، یا ربا اگر میرے پاس ڈھال ہے تو کسی کے پاس بلم نہیں، کسی کے پاس ڈنڈا ہے تو کوئی خالی ہاتھ ہے، یا معبود میں کیا کروں گا، میں کیسے جاؤں؟ اللہ نے کہا اے نبی نہ گھبراؤ نہیں، ہم نے جو تعداد تمہیں دی ہے میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ رب کا محبوب اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان کارزار میں پہنچتا ہے، ایک چھوٹی سی مسجد بنائی جاتی ہے، آقا مسجد میں لے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یا معبود دیکھ میں تیرے بندوں کو لایا ہوں، یہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میرے کمزور بندے ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، اب تو ہی بلندی دینے والا ہے، اگر مجھے ناکامی ملتی ہے تو یاد رکھ تیرے دین کی توہین ہوگی، اے میرے معبود تو ہی میری لاج بچانے والا ہے۔ دیکھتے تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کہتی ہے بدر کا میدان تھا، بدر کا میدان ہے، 313 ہے، بغل والے کو نہیں جانتا ہے، کفار ہنس رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، ان کی عورتیں گانا گا رہی ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کم ہے، ابھی ان کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون کر رکھ دیں گا۔ لیکن کیا عالم ہوتا ہے، کفار کہتا ہے ابھی ان کو رون کے رکھ دوں گا، گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا، ارے بازوؤں کو جدا کر دوں گا، گردن کو اڑا دوں گا، لیکن نہ دیکھیے رب کی مدد کیا آتی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں بدر کا میدان ہے،
سارے لوگ جنگ شروع ہو گئی، سارے لوگ لڑائی شروع کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں سامنے سے سامنا۔ جب سامنے سے سامنا پڑتا ہے، ایک جیالہ اٹھتا ہے، ایک صحابی کے ہاتھ میں تلوار ہے، سینکڑوں کی تعداد ہے، سامنے جاتے ہوئے گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جتنے کفار ہیں کٹتے جا رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میرے بغل میں جو میرا بھائی کھڑا تھا مجھے معلوم نہیں، میں نے پہلی بار دیکھا، اتنا خوبصورت، خدا کی قسم اس کو میں نے دیکھا جو اس وقت دیکھا تھا۔ اور یاد رکھیے میں جب بیان کر رہا ہوں، کہہ رہا ہے صحابی کہہ رہا ہے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، یا تو میری اب آنکھیں دیکھ رہی ہے یا اس منظر کو دیکھا تھا، اتنا خوبصورت کہ 14ویں کا چاند شرما اٹھے، یہ سورج کی چمچماہٹ اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے۔ کہنے لگے کہ میرے بغل میں جو میرا بھائی تھا اس کے ہاتھ میں چمچماتی ہوئی تلوار تھی اور وہ صفوں کو کاٹتا ہوا جا رہا تھا، اور میں نے تو اس کو اسی وقت دیکھا، اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کیا ہو؟ دوسرے صحابی نے کہا ارے بھائی میں نے بھی ایسے دیکھا تھا، ارے تیسرے نے کہا میں نے بھی ایسے دیکھا تھا، بہت خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا، مجھے تو وہ اب دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ جاتے ہیں سلطان المبی آمد مصطفیٰ تو آمینہ کا دلارا، ہم سب کا نبی، یاد رکھو عبد المطلب کا در یتیم، عبداللہ کا در یتیم کے پاس جاتے ہیں، ہائے ہائے جن کے اوپر ہم سب کے والدین کی جان نچھاور ہو، جن کے اوپر دنیا نچھاور، جن کے اوپر آن بان شان نچھاور، وہ آخر الزمان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ بدر کا میدان تھا کہ ہماری تعداد کم تھی، میرے بغل والا بھائی کافروں کو کاٹتا ہوا جا رہا تھا، سارے کفار بھاگ رہے تھے، کٹ رہے تھے، ساری جنگ ہم نے جیت لی، بدر کو ہم نے فتح کر لیا، لیکن مجھے وہ معلوم نہیں ہے کہ جو میرے پاس میں میرے بغل میں میرا بھائی میرا کندھے سے کندھا مل کر ساتھ دے رہا تھا، جو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا تھا، وہ کون تھا؟ آقا سے صحابی کہہ رہے ہیں وہ کون تھا؟ میرا نبی۔ رب کی طرف نظر اٹھاتا، آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے صحابی، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابی، تجھے معلوم ہے بھلا وہ کون تھا؟ تو کیا جانے گا؟ ارے نا میں تو دعا کر رہا تھا، اپنے رب سے دعا مانگ رہا تھا، مجھے معلوم تھا میری تعداد کم ہے۔ اللہ نے کہا اے نبی تو اتنا کیوں روتا ہے؟ نہ تو نہ گمان کر، نہ تو گھبرا، جیت اور ہار تو اللہ کے ہاتھ میں، میں نے تیری مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ رب کا محبوب کہتا ہے ارے تو جو لڑ رہا تھا تیرے بغل والا جو تھا، تیرے صحابی کے بغل والا جو تھا وہ کوئی اور نہیں تھا۔ نبی سے اللہ کہتا ہے میں نے فرشتوں کو تیری مدد کے لیے بھیج دیا۔ میرا نبی کہتا ہے اے صحابی وہ کوئی غیر نہیں تھا بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ ہائے ہائے جب اللہ کے لیے آپ بن جاؤ گے تو اللہ تمہارا بن جائے گا۔ شرط وہی ہے پکے سچے مومن بننا۔ ارے وہ ان کے لیے فرشتے اللہ نے کیوں اتار دیے؟ کچھ تو بات تھی جو اللہ نے ان کے لیے فرشتوں کو اتار دیا۔ ایسی کون سی بات تھی کہ اللہ نے ان کے لیے فرشتوں کو اتارا؟ آج ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں۔ ان کے پاس کیا تھا میں بتاتا چلوں، نبی فرما رہے ہیں، ساری حدیثوں پر عمل کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، صحابہ کو فرماتے ہیں کہ اے صحابہ یہ اللہ کا کلام یہ ہے کہ نمازیں پڑھو۔ ہم لوگ نمازوں میں لگ جایا کرتے تھے، صحابی کا فرمان، نبی فرماتے ہیں کہ روزے کا وقت ہے، ہم روزوں میں لگ جاتے تھے، نوافل میں لگ جاتے تھے، اللہ کی بارگاہ کو اتنا بات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود مجھ سے راضی ہو جاتا اور کہتا کہ کیا تو بندے میرا چاہتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ خود آپ سے کہنے پر مجبور ہو جائے گا اے میرے بندے یہ رات کے سنت
सन्नाटे में, रात के सन्नाटे में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, हर एक शख्स लिहाफ में दुबला पड़ा हुआ है, ठंडक की वजह से सर को नहीं निकाल रहा है, और तू ईशा का वक्त है, फजर का वक्त है, वजू करने के लिए ठंडे पानी से वजू कर रहा है, और तू बारगाह इज़्ज़त में सजदा रेज़ हो रहा है। आखिर इसलिए रेज़ हो रहा है कि मेरा माबूद मुझसे खुश हो जाए, मुझसे राजी हो जाए, और मेरा माबूद मेरा खुश हो जाए और मेरे गुनाहों को माफ कर दे। इसलिए तेरी रजा को देकर अल्लाह खुद कहेगा, ऐ मेरे बंदे तुम क्या चाहता है। और एक बात बता दूं, हमारे दरमियान हज़रत मोहम्मद दाऊद साहब का भी बयान होना है, मैं बता दूं आपके दरमियान, याद रखिए बुलंदी हमें उसी वक्त मिलेगी जब हम अल्लाह वाले बन जाएंगे। बुलंदी कामयाबी हमें उसी वक्त मिलेगी कि हम जब अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बन जाएंगे। दोस्तों ये जो कुर्सियां खाली इनको भर लीजिए, आगे बढ़ा आगे बस मुख्तसर कोई नहीं जाएगा, वो तकाजे के लिए जा रहे हैं। मतलब दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक हुसैन। मैं आपसे बता दूं, अल्लाह कहता है कि आप उस वक्त तक हमारे करीब रहेंगे जब तुम हमारे वाले बन जाओगे। अल्लाह वाले जब हम बन जाएंगे, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, और अल्लाह के दर को अगर हम जब छोड़ देंगे तो याद रखो हमें कहीं ठिकाना नहीं होगा। आज हम अल्लाह के दर को छोड़े हुए हैं। आज हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिससे अल्लाह राजी हो जाए? अरे हम तो झूठ बोलने वाले बन गए, अरे हम ही तो जुआ खेलने वाले बन गए, अरे हम ही तो हैं जो शराब नोशी करने वाले बन गए, अरे हम ही तो हैं अल्लाह के फरमान को नेस्त नाबूद करने वाले बन गए। अरे हमने तो अल्लाह की एक नहीं मानी, फिर भी अल्लाह मुझे खिला रहा है। ऐ मेरे नौजवान साथियों, आज हमारे अंदर इतनी कमियां हो गई कि आज तो सितम ये हो गया कि अल्लाह के हुकूक को तो छोड़े बैठे, साथ ही साथ हम अपने वालिदैन के हुकूक को भी छोड़ दिए। अरे वो माँ जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, वो माँ जिसने जब हमारा और आपका मामला माँ के आगोश में था, माँ के पेट में था, अल्लाह ने कहा कि हमने तुमको एक ऐसे कतरे से बनाया है जिसका नाम लेने से नफरत होती है, जिसकी बात करने से मायूब लगता है। मैंने इसलिए ऐसे नुतफे से तुमको पैदा किया ताकि तुम्हारे अंदर गुरूर हो, घमंड ना आए। अरे तू जो चलता है जमीन के ऊपर इतरा के, याद रख इस जमीन को बनाने वाला अल्लाह है। तू अगर अकड़ कर चलता है, इस जवानी को देने वाला अल्लाह है। ना इतना, ये कल क़यामत के दिन जमीन कहेगी तुझसे कि तू अपनी जवानी के मगन में, अपनी जवानी के जोश में, अपनी पर्सनालिटी के तहत तू मुझ पर अकड़ कर चलता था, अब तू मेरे हवाले आया है तो मेरा कहर भी देख। लिहाजा कब्र के कहर से भी बचिए। मैं कहना यूं चाहता हूँ, आज हम जवान हैं, आज हम बड़े हैं, आज हम तरोताजा हैं, लेकिन याद रखो हमारे इस बदन की ताकत के लिए, इस तवानाई के लिए मेरी माँ ने कितनी खिदमत की है कोई नहीं जानता। हम सब भूल चुके हैं अपनी माँ के जब शिकन में हम थे, हमें क्या मालूम क्या हो रहा है दुनिया में। अल्लाह ने कहा ऐ इंसान तुझे मालूम है कि तू क्या है। जब तू माँ के शिकम में था तुझे नहीं मालूम, न तेरी माँ को मालूम, न तेरे बाप को मालूम। तेरी माँ अगर गाजर खाती है मैं तेरे कान बनाता था, अगर तेरी माँ टमाटर खाती है मैं तेरे गाल बनाता था, अगर तेरी माँ सेब खाती है तो मैं तेरे होठ बनाता था। यानी माँ खाना खाती है, चलती है, तेरे आज़ा में बना रहा हूँ। तो कहीं हाथ बन रहा है, कहीं कान बन रहे हैं, कहीं आँख बन रही है, कहीं पैर बन रहे हैं। एक मुद्दत वो आती है कि हम साचा पूरा तैयार कर देते हैं। एक वक्त वो आता है कि जब तू दुनिया में आने वाला होता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कहता है एक वो वक्त है कि जब तू दुनिया में आता है, दुनिया की सारी दर्द
کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اس وقت کی درد کو ایک طرف رکھ دیا جائے. اللہ کو رحم آیا, اللہ کو اتنا رحم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میری بندی, جو تو اس درد کو برداشت کر رہی ہے, جا میں نے تیرے مقام کو بلند کر دیا. میں جانتا ہوں تیری درد کو, اگر تیری درد میں پہاڑ کو دے دیتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تیری درد کو اگر میں زمین کو دے دیتا یہ زمین پھٹ جاتی. اگر میں تیری درد کو کسی درخت کو دے دیتا وہ پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن تو نے اس درد کو برداشت کیا. جا میں نے تیرا مقام اتنا بلند کر دیا کہ میں نے تجھے پوری کی پوری میں تجھے جنت بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی مولانا ضیاءالدین صاحب. دوستوں میں کیا بتاؤں, اس ماں کی عظمت کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں, ماں کے معاملات کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں. اتنے پہ بس نہ کی. ماں کا مقام تو یہ ہے, ماں نے تو سوچا اپنے بارے میں یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا لخت جگر ہے, اس کی توانائی ضروری ہے. وہ کیا تم نے کیا اس کو رشوت کوئی دی تھی؟ ارے جو ماں کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے وہ یاد رکھو جو تمہیں دودھ پلاتی ماں ہے وہ کوئی سادہ پانی نہیں ہے, وہ سفید پانی نہیں ہے, بلکہ اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون, اس خون کا رس نچوڑ کر دودھ کی شکل میں ماں تمہیں پلا دیتی ہے. اور ماں کے دودھ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی چیز ہو. دوستو بتاؤں, میں یہی پر بس نہیں, ماں تو ہمیں جب دودھ پلاتی ہے آنچل کے نیچے چھپا لیتی ہے کہ اگر کسی غیر کی نظر پڑے گی, ہم زیادہ تیز اگر دودھ پیتے ہیں, ماں کہتی ہے کہ اگر کسی کی نظر پڑی تو میرے بیٹے کو نظر لگ جائے گی. ارے وہ ماں جو تمہاری کمزوری کو دیکھتی ہے تو تمہاری نشو و نما کے لیے تیل کی مالش کرتی ہے, اور تیل کی مالش ایسی جڑی بوٹیاں تیل میں ڈالتی ہے, کہیں جوائن کا تیل لگاتی ہے تو کہیں مختلف جڑی بوٹیوں سے تیل بنا کر اور پھر رگوں میں مالش کرتی ہے, ہماری چھوٹی چھوٹی کلائیوں کی مالش کرتی ہے. اور ماں کہتی ہے یہ میرا بیٹا کمزور ہے, کل یہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہوگا. ہائے ہائے غضب کیا ہوا. ماں تو یہ سوچ کر کہ یہ بڑھاپے کی لاٹھی ہوگا, یہ میری بڑھاپے کی لاٹھی ہوگا, یہیں پر بس ماں نہیں کرتی ہے, بلکہ ماں تو یہ بھی کرتی ہے کہ تیل کی مالش کرتی ہے, ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے. اور خدا کی قسم ماں اس ٹھنڈک کے موسم میں جب ہم اور آپ ساری دنیا سو رہی ہے, سارے لوگ سو رہے ہیں, ساری قوم سو رہی ہے, چرند پرند سو رہے ہیں, جانور سو رہے ہیں, برفیلی ہوائیں چل رہی ہیں, کوہرے کا وقت ہے, ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ گرمی ملتی رہے. اچانک کیا عالم ہوتا ہے کہ جب ہم پیشاب کر دیتے تھے اس پلنگ پر, اس بستر پر ماں لیٹی ہے, ہمارا پاخانہ پیشاب ہو جاتا ہے, وہ ماں کوئی ٹھنڈک میں اٹھتی ہے, اٹھنے کے بعد ہم کو کیا کرتی ہے, صاف کرتی ہے, صاف کرنے کے بعد ہم کو سوکھے میں لٹاتی ہے اور خود گیلے میں لیٹ جاتی ہے. اللہ اکبر, یہ ماں کا مقام ہے, یہ ماں کا مقام, ماں کا حال ہے, ماں کی محبت ہے. کتنے روپیہ ماں کو دیے تھے, کتنی رشوت تم نے دی تھی, وہ تمہاری غلام نہ تھی. ارے شوہر کے لیے تو یہ ہے اگر بچہ ہو جائے اس کے لیے کوئی دائی لاؤ, دودھ پلانے والی لاؤ, کپڑا دھونے کے لیے نہیں ہے, کپڑے آپ کے استری کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ آپ کی یہ وہ شریک حیات ہے, زندگی بھر کی آپ کی شریک حیات ہے. آپ جس طریقے سے کر رہے ہیں آپ کی بیوی کا بھی حق تم پر اسی طریقے سے ہے. لیکن ماں نے تو کہا تھا یہ بیٹا میں اس لیے مالش کر رہی ہوں, یہ بیٹا میرا جو ہے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا, یہ بیٹا جو ہے اس وقت میرے کام آئے گا جب میری کمر جھک جائے گی, اس وقت میرا کام کرے گا جب میرے پیروں میں درد ہوگی, اس وقت میرے سر کو دبائے گا جب اس کے سامنے میں کمزور ہو جاؤں گی. خدائے پاک کی قسم, نوجوانوں ذرا اس بات کو غور کر لو, پھر میں بات ختم کر رہا ہوں. ماں کا عالم یہ ہے کہ ماں تو یہ سوچ رہی تھی جب ہماری مالش کر رہی تھی, آج ماں کا عالم یہ ہے کہ ماں بوڑھی ہے,
माँ बूढ़ी है, पैरों से चल नहीं पाती, सर में दर्द है, नज़ले का बुखार है, बलगम आता है, खांसी आ जाती है। ऐ जवान तू ये कहता है, ऐ जवान तू ये कहता है, जब तू अपनी जवानी के आलम में आकर ये कहता है माँ से कि माँ तुम बहुत ज्यादा खांसती हो, माँ तुम जगह जगह थूकती हो, माँ तुम हर वक्त आवाज लगाती रहती हो, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी जब आप ऐसे जुमले करते हो। दिल में उसके ये भी ख्याल आता होगा कि बेटा जब तू रोता था तो मैं तुझे सीने से लगाती थी, बेटा जब तू रोता था मैं तुझे टहलाने के लिए कभी आंगन में जाती, कभी बाहर निकलती, जब तक तू चुप ना हो जाता मैं बेकरार रहती थी। आज मुझे तकलीफ है, तू मुझे ताने देता है। खुदा की कसम बहुत बड़ा हम अपने ऊपर अजाब डाल रहे हैं। कर लो माँ बाप की खिदमत ए नादान इंसान, बड़ी धूप लगेगी जब ये शजर कट जाएंगे। माँ के मकाम को समझिए, माँ की इज्जत करिए। अल्लाह ने पूरी जन्नत माँ को बना दिया है। अगर जन्नत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, दुनिया में सुखरोई चाहते हो, जाओ माँ के कदमों को चूम लो जाकर, और माँ के कदमों को चूम लोगे तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। हाँ मैं ये भी बता दूं, बाप का भी मकाम कम नहीं है। बाप तो दरवाजा है, माँ तो बिलक कर अपने जज्बात का इजहार कर देती है। बाप इतना गयूर है कि अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाता। अगर याद रखिए उस बाप ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है। अपने घर को छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा, हर चीज को छोड़कर हमारी नशोनुमा के लिए, हमारी बुलंदी के लिए कभी परदेश जाता है, कभी मार्केट जाता है, कभी मजदूरी करता है, सारी चीजें लाता है। हाँ उसके दिल में भी अरमान के शीश महल थे, लेकिन उसने अपने लौलैब में, अपने मार्केटिंग में, अपनी वाहवाही में और अपनी तंदुरुस्ती के लिए उसने 1 रुपया नहीं खर्च किया, बल्कि आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपकी नशोनुमा के लिए, आपकी बुलंदी के लिए अपने जज्बात के शीश महल को चकनाचूर कर दिया। आज बाप अगर चीख रहा है इसमें कितने ऐसे नौजवान जो ये कह सकते हैं कि हमने अपनी माँ के सर को दबाया है कोई ऐसा नौजवान जो कहे मैंने अपने बाप के सर को दबाया है? अरे बचपन में माँ को शर्म नहीं आई, माँ भी तो जवान थी, बाप भी तो जवान था, जो हमारे सर को दबा रहा है। बाप मेरे सर को दबा रहा है, थप्पियां दे रहा है, माँ अपनी आगोश में ले रही है। आज जवान हो गए तो हम अपने बाप के पैर को पकड़ते हुए माँ के सर को दबाने के लिए शर्म खाते हैं, बड़ी शर्म लगती है। याद रखो हर एक यहाँ साहिब औलाद है, जितना उम्र से बड़ा, जिसकी शादी हो गई, जिसकी नहीं हुई है, याद रखिए अपने बच्चों की एक आदत डालिए और उनसे कभी सर दबवाइए, कभी पैर दबवाइए, ताकि उनकी शर्म दूर हो जाए। नौजवानों को शर्म की वजह से नहीं कुछ करते हैं, इसलिए उनसे खिदमत का मौका निकालिए, उनसे सर दबवाइए, पैर दबवाइए, ताकि वो खिदमतगार बने। और अगर आप ऐसी आदत नहीं डालेंगे तो याद रखो आप घसीटते रहेंगे, मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे और जलील होते रहेंगे। तुम्हारी औलादें तुम्हारा काम नहीं करेंगी, तुम्हारी औलादें तुम्हारा काम नहीं करेंगी। लिहाजा वालिदैन के हुकूक जो हैं उसी तरह बच्चों के भी हुकूक हैं। और याद रखो, आखिरी बात बता के अपनी बात खत्म करता हूं। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी बैठे हुए हैं। मैंने कहा था कि नहीं मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से जुड़े ना, जुड़े तो काट पड़ जाए। ये मेरे नौजवान दोस्तों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, नबी ने मेरे फरमाया है अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। हाँ वो पड़ोसी चाहे नाथुर, वो पड़ोसी आपका चाहे नथुराम हो या अवधराम हो या कोई भी हो, वो आपका गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर तेरा पड़ोसी परेशान है, अगर तेरा पड़ोसी भूखा है, तेरे ऊपर
تیرے اوپر اس وقت جائز نہیں ہے کہ تو پیٹ بھر کھاتا رہے، تیرا پڑوسی بھوکا رہے، نہ میرے نبی نے تو فرمایا اگر تیرا پڑوسی بھوکا ہے تیرے لیے جائز نہیں ہے، ہاں وہ غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی کا حق تیرے اوپر ضروری ہے۔ اور مسلمانوں، ایک مسلمان کا یہ پہچان، یہ ثبوت ہے کہ وہ مدد کرے گا، چاہے جیسا ہو، چاہے تیرا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر تیرے لیے وہ ظلم ڈھاتا ہے تو یاد رکھ اس کی پکڑ اللہ کرے گا، تو انصاف کر، تو اس کی مدد کر، اور پریم و محبت کے ساتھ رہے۔ محبت ہی اصل ہے، محبت ہی تو یہ اسلام ہے، محبت ہی تو پیام انسانیت ہے، محبت ہی تو ہم سب کا جینا مرنا ہے، محبت ہی تو زندگی ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی کا دین جو پھیلا، جو اسلام پھیلا، وہ محبت سے پھیلا، وہ اسلام محبت سے پھیلا۔ نبی کا اخلاق ایسا تھا، میرے نبی کا اخلاق ایسا تھا کہ میرے نبی کی باتیں لوگ سنتے تھے اور مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایسا اخلاق تھا۔ ہاں میں نبی نہیں بن سکتا، میں صحابہ نہیں بن سکتا، لیکن صحابہ جیسا تو بن سکتا۔ کوشش کریے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھو، جس طریقے سے آستی امن و سکون کا معاملہ ہمارا مذہب دیتا ہے، اسی طرح غیروں کے بھی مذہب، کوئی بھی مذہب آتنکت کی دعوت نہیں دیتا، کوئی بھی دہشت گردی کی دعوت نہیں دیتا، کوئی بھی کٹر پنتھی کی دعوت نہیں دیتا ہے، انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ ہر ایک مذہب غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے آپ بھائی ہیں، ہم ملکی بھائی ہیں، ہمارا یہ ہندوستان ساری دنیا میں انوکھا ہے۔ ہم اس طریقے سے رہ رہے ہیں جیسا ایک چمن ہوتا ہے، ایک باغیچہ ہوتا ہے، گیندے کا پھول الگ ہے، جوہی کا پھول الگ ہے، چمیلی کا پھول الگ ہے، ہر طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں، لیکن سب کے خوشبو جدا جدا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب سب اس باغیچے میں سارے پھول ہوتے ہیں تو اسی باغیچے کی خوبصورتی برقرار ہوتی ہے۔ اگر صرف گیندا کا لگا دیا جائے تو اسے گارڈن نہیں کہیں گے، اگر گلاب لگا دیا جائے تو وہ بدمزہ ہو جائے گا۔ لہذا یاد رکھیے دوستو، ہمارے ہندو مسلم جو بھی بھائی ہیں سب آپس میں پیار و محبت سے رہے۔ وقت کی قلت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں آپ حضرات سے عرض کرنا ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدردانی کریے۔ میں نے کہا نا، کر لو ماں باپ کی خدمت اے نادا انسان، بڑی دھوپ لگے گی جب یہ شجر کر جائیں گے۔ خدا کی قسم اس وقت احساس ہوگا جب ہمارے والدین نہیں ہوں گے، اس وقت ہمیں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر لیتے۔ انہوں نے بہت کیا ہے، لہذا ان کے لیے آپ بھی کریے۔ بیوی کا جو حق ہے بیوی کے لیے، شوہر کا جو حق ہے شوہر کے لیے، بچوں کا جو حق ہے بچوں کے لیے، اس کو پڑھیے، جانیے اور یاد رکھیے۔ پیام انسانیت کا پیغام یہ ہے کہ آپس میں پیار و محبت سے رہیے۔ گنگا جمنی تہذیب ہمارے ہند کی ہے تو ہندوستان کو پیار سے حاصل کریے۔ کٹر پنتھی نہ اسلام ہے، نہ کوئی مسلمان کو ہونا چاہیے، نہ غیر کو ہونا چاہیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا